آج ہم اناٹومی اینڈ فزیالوجی کا انٹروڈکشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو اناٹومی اور فزیالوجی کیا ہے؟ انسانی جسم کیا ہے؟ ہیومن باڈی۔ اگر انسانی جسم کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف نظاموں کا ایک مجموعہ ہے جن کے باہم مل کر کام کرنے سے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ انسانی جسم پر جب ہم دھیان کریں گے، متوجہ ہوں گے تو اس میں مختلف نظام سسٹمز ہیں، تو جس سے سسٹم سے مل کر وہ جسم کام کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں ہیومن باڈی کا کام کیا ہے۔ جسم کی بنیاد اس کی ڈھانچہ ہے، اسکیلیٹل سسٹم۔ جسم کی بنیاد اسکیلیٹل سسٹم، بونز جو ہڈیوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس پر عضلات کی تہ چڑھی ہوتی ہے۔ مسکولر جو ہوتا ہے، مسلز کی تہ ہوتی ہے۔ کھوپڑی کے اندر دماغ موجود ہوتا ہے۔ کھوپڑی کیا ہے؟ کھوپڑی بونز ہیں۔ یہ اسکیلیٹل سسٹم ہے جو اس سبھی نظام کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس جگہ سے تمام جسم کو پیغام بھیجے جاتے ہیں اور جسم سے آنے والے پیغام موصول کیے جاتے ہیں۔ دماغ سے کوئی بھی چیز سوچنے میں، سمجھنے میں، کام کرنے میں کسی کو کیل لگ جائے، اس کے جو پیغام جلدی دماغ تک پہنچے گا، دماغ اس کو رپلائی دے گا کہ اس کو پیر کو اوپر کرو۔ تو یہ سارے سسٹم جو ہے یہ دماغ کرتا ہے، ہر پیغام کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ سینے کے جوف میں دل اور پھیپھڑے موجود ہوتے ہیں۔ سینے میں جو بونز ہیں اس میں دل اور پھیپھڑے موجود ہوتے ہیں جو اہم عضو ہیں، جو پروٹیکشن کرتے ہیں دل کی اور پھیپھڑوں کی، اس کو بونز ربز کرتی ہیں۔ پیٹ کے جوف میں معدہ، جگر، آنتیں، گردے اور تولیدی اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ ایبڈامن میں جو ہے معدہ، جگر، آنتیں، گردے اور تولیدی اعضاء، ریپروڈکٹیو سسٹم کے ارگان موجود ہوتے ہیں۔ مذکور بالا تمام اشیاء کے مجموعہ کا نام جسم انسانی ہے۔ یہ سب مل کر گردہ، پھیپھڑے، معدہ، جگر، آنتیں مل کر ایک جسم بناتے ہیں۔ اس جسم کے مختلف نظام ہیں جن کا الگ الگ کردار ہے۔ یہ جسمانی نظام درج ذیل ہیں، یہ ہم نام پڑھیں گے ابھی۔ نظام استخوان، ڈھانچہ اسکیلیٹل سسٹم، بون کا سسٹم۔ نظام انہضام، ڈائجسٹو سسٹم۔ نظام عضلات، مسکولر سسٹم۔ نظام اعصاب، نروس سسٹم۔ نظام دوران خون، بلڈ سرکولیٹری سسٹم جس میں کارڈیو آتی ہے۔ نظام تنفس، ریسپائریٹری سسٹم جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں۔ نظام اخراج، ایکسکریٹری سسٹم جس میں ہم یورین کو خارج وغیرہ کرتے ہیں۔ نظام تولیدی، ریپروڈکٹیو سسٹم۔ لیمفیٹک سسٹم، یہ جو واٹر بیلنس جو کرتا ہے وہ لیمفیٹک سسٹم کرتا ہے۔ جو ہارمونز ہیں اس کو بھی لیمفیٹک سسٹم لکھتا ہے۔ اناٹومی اور اس کی شاخیں، ہم اناٹومی پڑھیں گے ابھی۔ اناٹومی کی معنی ہے بھائی صاحب، لغات ہے چیرنا، پھاڑنا، کھولنا۔ جب ہم انسانی جسم کے حوالے سے اناٹومی کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مراد جسمانی اعضاء کی ساخت کو معلوم کرنا۔ کوئی بھی جسم ہے اس کی کنڈیشن کو، کیسی اس کی شکل ہے، اس کو معلوم کریں گے، اس کو اناٹومی کہتے ہیں۔ انسان جسم کی ساخت، اس کی بناوٹ اور مختلف اعضاء کا باہمی تعلق اناٹومی کے زمرے میں آتا ہے۔ اناٹومی کی مختلف شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
سطحی اناٹامی، سرفیس اناٹامی، اس میں کیا آتا ہے؟ یہ جو ایبڈامینل ریجنز ہیں، ہائپوکونڈرک ریجنز، یہ سارے ریجنز سرفیس اناٹامی میں آتے ہیں۔ یہ اناٹامی کی ایک شاخ ہے، یہ ایک شاخ ہے۔ اس شاخ میں ہم انسانی جسم کے بیرونی ساخت جو باہر سے نظر آ رہی ہوں اور جسم کی سطح کے اوپر موجود نشانیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو اس جسم کے باہر نظر آ رہی ہیں اس کو سرفیس اناٹامی کرتے ہیں۔ مقامی اناٹامی، ریجنل اناٹامی، یہ اناٹامی ایک شاخ ہے، اناٹامی کی ایک شاخ ہے۔ اس میں جسم کے اعضاء کے حوالے سے خاص مقامات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس شاخ کے تحت اعضاء کا مقامی طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے تحت دل، جگر، ہڈیوں اور دیگر اعضاء کا مقامی طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ریجنل میں ہم ہارٹ وغیرہ دیکھتے ہیں جو نظر کم آتا ہے۔ جراحی اناٹامی، سرجیکل اناٹمی، اناٹمی کی اس شاخ میں ہم جسم انسانی کے مختلف اعضاء کے مطالعہ بذریعہ سرجری کرتے ہیں۔ اس میں اعضاء کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے، ان کی ساخت کا مطالعہ کرنے کے لیے جراحی یا سرجری سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، اور جو سرجن وغیرہ بنتے ہیں اس کو سرجیکل وینس آرٹری دیکھنے کے لیے یہ جراحی اناٹامی، سرجیکل اناٹامی سیکھنا لازمی ہوتی ہے۔ تشخیصی اناٹامی، اپلائیڈ اناٹامی، یہ اناٹامی کی وہ شاخ ہے جس سے ہم بیماری کی حالت میں جسم کا مطالعہ کر کے مریض کی تشخیص کرتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص تشخیص امور سے متعلق مطالعہ کا علم ہے۔ میڈیکل اناٹامی، یہ اناٹامی کی وہ شاخ ہے جس میں سینہ اور پیٹ کے جوف کے اندر موجود اعضاء، دل، پھیپھڑے، جگر، گردوں، آنتوں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کے باہمی تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ میڈیکل اناٹامی اس میں کرتے ہیں ہم۔ ماربڈ اناٹامی، یہ اناٹامی کی ایسی شاخ ہے جس میں ایک بیمار جسم کی حالت، مرض، جسمانی اعضاء کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور بیماروں کی حالت میں انسانی اعضاء کی ساخت دیکھی جاتی ہے۔ ہم جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی آرگن کی، اعضاء کی اناٹمی کو دیکھنے کے لیے اس کو ہم ماربڈ اناٹامی کہتے ہیں۔ جو کوئی بیمار ہو اس کے آرگن دیکھنے کو ہم ماربڈ اناٹامی کہتے ہیں۔ مائکروسکوپک اناٹامی، یہ اناٹامی کی وہ شاخ ہے جس میں جسم کے ایسے حصوں کو مطالعہ کیا جاتا ہے جن کو ہم آنکھ کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے ان کا مطالعہ کے لیے ہم خوردبین کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں خوردبینی اناٹمی آنکھ سے نظر نہ آنے والی اشیاء کی ساخت کا مطالعہ کا علم ہے۔ کمپیریٹیو اناٹمی، یہ اناٹمی کی وہ شاخ جس میں ہم کسی انسان کے جسم کے اعضاء کسی حیوان کے جسم اعضاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، ان کا تقابل کرتے ہیں اور اس تقابلی جائزے سے تجزیہ کیا جاتا ہے کون سی ڈفرینشیٹ ہے، کمپیریٹ کرتے ہیں۔ سسٹمک اناٹمی، یہ اناٹمی کی وہ شاخ ہے جس میں جسم کے مختلف نظاموں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی ساخت کو معلوم کی جاتا ہے۔ اس میں ڈھانچہ کا نظام، انہضام کا نظام، عضلات، تمام سسٹمز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو سسٹمک اناٹمی کہا جاتا ہے۔ جو 9 نظام ہیں، یہ اناٹمی کے 9 ٹائپس ہیں۔ تو آج اتنے ہی کافی ہے، کل ہم دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔